اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ الم تر کا لفظی معنی ہے کیا تو نے نہیں دیکھا، مگر مجاہد جو ابن عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں انہوں نے اس کا معنی کیا ہے الم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں۔ جب قرآن اترا اس وقت یہ واقعہ اتنا معروف مشہور تھا گویا لوگوں کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہو۔ بعض لوگوں نے اس لفظ سے یہ معنی نکالنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور یہ کہ آپ عالم الغیب تھے۔ حقیقت میں یہ کہنا کلام عرب اور اسلوب قرآن سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلا جھگڑالو ہے۔ اب کیا کسی انسان نے اپنے آپ کو نطفے سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا کی بجائے الم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا یقینی واقعہ ہے کہ سمجھو تم نے اسے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہاتھی والوں سے مراد یمن کا ایک عیسائی حاکم ابرہہ اور اس کا لشکر ہے۔ ابرہہ نے ایک عظیم الشان گرجا بنا کر یہ چاہا کہ لوگ کعبہ کی طرح اس کی زیارت کے لیے آیا کریں، لیکن جب وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا تو وہ ایک بہت بڑا لشکر جس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، 13 ہاتھی اور یہ 60,000 کا لشکر لے کر چلا کہ بیت اللہ کو گرا دے اور بیت اللہ کی جگہ لوگ اس کے کلیسے کی طرف آئیں، اور جیسے اس کی عزت عظمت اور انہیں فوائد ہیں معاشی، سیاسی، معاشرتی، اور ایسے ہی ہمیں بھی ملیں یہ فائدے سارے۔ اب راستے میں وہ جا رہا تھا، کافی قبائل نے اس کا اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اتنے بڑے لشکر کے سامنے وہ بے بس ہوتے گئے اور یہ انہیں قیدی بناتا گیا۔ اور جب وہ پہنچا مزدلفہ اور مینا کے درمیان ایک وادی جس کا نام وادی محصر پڑا، تو اللہ کے حکم سے گروہ در گروہ پرندے نمودار ہوئے جن کے پنجوں اور چونچوں میں کنکر تھے۔ انہوں نے اس لشکر پر وہ کنکریاں پھینکی جن سے ابرہہ اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب ابرہہ اس کے سامنے جو بھی لشکر آ رہا تھا، جو بھی لوگ مقابلے کے لیے آ رہے تھے انہیں بھی گرفتار کر رہا تھا، اور مکہ کے ارد گرد جو لوگوں کے بکریاں اونٹ وغیرہ چل رہے تھے ان کے مال پہ بھی قبضہ کر لیا۔ ان اونٹوں میں 200 اونٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ اب جب عبد المطلب کو پتہ چلا اس کی آمد کا تو انہوں نے اپنے مکہ والوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی حفاظت کرو اور پہاڑوں میں چھپ جاؤ۔ عبد المطلب اور ان کے لوگوں نے اس وقت کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے، حاکم اس وقت کے عبد المطلب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنی حفاظت خود کریں اور اپنے مالوں سمیت پہاڑوں میں چھپ جائیں، اور پھر ان لوگوں نے کعبہ میں جا کر خالصتاً اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص نیت کے ساتھ دعائیں کی کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے، کیونکہ ہم میں اتنی سکت نہیں۔ اس وقت بھی کعبہ میں تقریباً 360 بت موجود تھے، مگر اس مشکل وقت میں وہ اپنے سب معبودوں کو بھول گئے اور اکیلے اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اور انہیں یقین تھا کہ اب اگر اس مشکل میں کوئی کام آئے گا تو وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جب عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجاہت، ان کی ظاہری شان و شوکت کو
ان کے اونچے لمبے قد اور ان کی خوبصورت وجاہت سے بڑے متاثر ہوئے اور وہ اپنے تخت سے اتر کے آگے بڑھا اور انہوں نے عبد المطلب کا استقبال کیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے دل میں سوچ لیا کہ عبد المطلب مجھے جو کہیں گے، وہ اتنا مرعوب ہوا آپ کی شخصیت سے، کہنے لگا کہ مجھے عبد المطلب جو کہیں گے میں وہ ان کی بات مان لوں گا۔ عبد المطلب نے بڑی سادگی سے جواب دیا، اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ اس جواب پر ابرہہ سخت حیران ہوا، جیسے آپ کی قدر و منزلت اس کی نظروں سے گر گئی ہو۔ پھر کہنے لگا، میرا تو خیال تھا کہ آپ کعبہ کے متعلق کوئی بات کریں گے۔ عبد المطلب نے پھر سادگی سے جواب دیا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کا مطالبہ کر دیا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ کعبہ کا مالک میں نہیں، اس کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، آپ جانیں اور وہ جانیں۔ اس جواب پر وہ اور بھی حیران ہوا، تاہم اس نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب واپس چلے آئے اور آ کر لوگوں کو پھر اپنی حفاظت کی تاکید کر دی اور ابرہہ نے کعبہ کی طرف پیش قدمی کی تیاریاں شروع کر دی۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ اس کے اپنے ہاتھی محمود نے کعبہ کی طرف پیش قدمی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے بہت تیر لگائے گئے، آنکس مارے گئے، لیکن وہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ جب اس کا رخ کعبہ کے علاوہ کسی دوسری طرف کیا جاتا تو فوراً دوڑنے لگتا۔ یہ لوگ اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں پرندوں کے جھنڈ یا بالفاظ دیگر اپنے لشکر بھیج دیے جو ان پر کنکریاں برسانے لگے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ تضلیل کا لفظی معنی گمراہ کرنا ہے، یعنی ان کی تدبیر اس طرف نہیں جانے دی جس طرف وہ لے جانا چاہتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ان کی تدبیر سیدھی نہیں پڑنے دی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ یہ میں بیت اللہ کو گرا دوں اور لوگ جو بیت اللہ کی طرف آتے ہیں اور جو فوائد بیت اللہ کی وجہ سے ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں وہ ہمیں ہوں، تو اللہ نے اس کی یہ تدبیر، اس کا یہ یعنی مکر ناکام کر دیا۔ وَأَرْسَلَ، اور اس نے بھیجے علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ۔ ابابیل عام طور پر ایک خاص قسم کی چڑیوں کو ابابیل کہا جاتا ہے، مگر یہ درست نہیں۔ ابابیل ان گھوڑوں یا پرندوں کو کہا جاتا ہے جو گروہ در گروہ اور جھنڈ کے جھنڈ آئیں۔ یہ لفظ جمع ہی استعمال ہوتا ہے، بعض نے اس کی واحد ابالہ تن بیان کی ہے، مطلب پرندے آئے ان کے اوپر۔ ترمیہم، وہ پھینک رہے تھے ان پر، بحجارتن، پتھر کی کنکریاں، من سجیل، جو پکی ہوئی مٹی کی تھی۔ فجعلہم، پس اس نے کر دیا ان کو، یعنی اللہ نے ان کو کر دیا، کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ سجیل کی تفسیر میں ابن عباس نے فرمایا، ہیا سن کی وکیل، اس سے مراد وہ پکی ہوئی مٹی جسے کھنگر کہا جاتا ہے۔ لاوا اگلنے والے پہاڑوں کے ارد گرد اس قسم کے جلے ہوئے سخت سنگریزے عام ملتے ہیں۔ اسفن، اناج کے دانوں سے جو چھلکا اترتا ہے، بھوسا، توڑی۔ کھائے ہوئے بھوس سے مراد جانور کی لید ہے، کیونکہ جانور بھوس کھا کر لید کرتا ہے اور پھر وہ خشک ہو کر ادھر ادھر بکھر جاتی ہے۔ سنگریزوں کے عذاب سے ان کی اعضاء کے بکھر جانے کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ترمیہم، رما بمانی کسی چیز کو نشانہ بنا کر دور سے پتھر پھینکنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پرندے ان پر کنکر گراتے تھے، بلکہ فرمایا نشانہ بنا کر پھینک رہے تھے۔ واضح رہے کہ تیر اندازی کے لیے بھی رمی کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، گویا وہ پرندے یا اللہ کے لشکر باقاعدہ ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ان پرندوں میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور 2 کنکر 2 پنجوں میں تھے۔ ان پرندوں نے وہی کنکر اس لشکر پر پھینک کر کنکروں کی بارش کر دی۔ یہ کنکر ایسی تیزی سے لگتے تھے جیسے بندوق کی گولی لگتی ہو، جہاں کنکر لگتا زخم ڈال دیتا تھا اور کبھی آر پار بھی گزر جاتا۔
چنانچہ اس لشکر کے بیشتر افراد تو وہیں مر گئے، باقی جو بچے وہ واپس مڑے لیکن وہ راستے میں مر گئے۔ ابرہ خود بھی راستے میں ہی مرا تھا۔ اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے صرف 50 دن پہلے محرم میں پیش آیا تھا۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔